بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں۔ فائدہ حدیث میں ہے کہ جس جگہ درد ہو وہاں پر ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہہ کر 7 مرتبہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر یہ پڑھیں۔ غور سے سنیں۔ بسم اللہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کو میں پاتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں، یعنی کہ شیطان اور دوسرے اس کے حواری۔ یہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 224۔ پھر مریض پر دم کرتے ہوئے پڑھیں۔ اذھب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اذھب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ترجمہ: اے لوگوں کے پروردگار، اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما دے اور شفا عطا فرما۔ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ اس کے دعا کے الفاظ نہایت خوبصورت ہیں۔ اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دے اور شفا عطا فرما۔ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ سبحان اللہ۔ یہ مشکات شریف کی حدیث نمبر 134 میں یہ دعا آئی ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ ترجمہ: میں عظمت والے اللہ سے، یعنی پروردگار سے، عرش عظیم کے مالک سے، کہ رب سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا دے دے، یعنی کہ جس کے لیے آپ نے دم کرنا ہے، جس کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھ کر یہ دم کرنا ہے۔ دوسرا: امسح الباس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف له الا انت۔ امسح الباس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف له الا انت۔ ترجمہ: اے لوگوں کے پروردگار، اے لوگوں کے رب، اس کی تکلیف کو دور کر دے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، تیرے سوا تکلیف کو دور کرنے والا کوئی اور نہیں، فقط تو ہی دور کرنے والا ہے، کیونکہ تو ہی قادر مطلق ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث نمبر 5707 ہے۔ آگے پڑھیں گے۔
بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من حسد حاسد حاسد ومن کل عین، اللہ یشفیک۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، ہر حسد کرنے والے کے حسد سے اور ہر بری نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے۔ یہ پڑھ کر آپ نے اس بندے پر پھونکنا ہے، اور یہ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث میں ہے۔